अस्सलाम वालेकुम। यौम اساتذہ پر اساتذہ کے نام شعیب یعقوب کا ایک اہم پیغام: استاد علم کا سرچشمہ ہوتا ہے۔ قوموں کی تعمیر و ترقی میں اساتذہ کا رول اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ تعمیر انسانیت اور علمی ارتقاء میں استاد کی کردار سے کبھی کسی نے انکار نہ کیا ہے۔ ابتدائے افرینش سے نظام تعلیم میں استاد کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ اساتذہ کو نئی نسل کی تعمیر و ترقی، معاشرے کی فلاح و بہبود، جذبہ انسانیت کی نشو و نما اور افراد کی تربیت سازی کی وجہ سے قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ استاد اپنے شاگردوں کی تربیت میں اس طرح مگن رہتا ہے جیسے ایک باغبان ہر گھڑی اپنے پیڑ پودوں کی نگہداشت میں مصروف رہتا ہے۔ تدریس وہ پیشہ ہے جسے صرف اسلام ہی نہیں بلکہ دنیا کے ہر مذہب اور معاشرے میں نمایاں مقام حاصل ہے، لیکن یہ ایک آفاقی حقیقت ہے کہ دنیا علم نے استاد کو حقیقی قدر و منزلت کو کبھی اس طرح اجاگر نہیں کیا جس طرح اسلام نے انسانوں کو استاد کی بلند مقام و مرتبے سے آگاہ کیا ہے۔ اسلام نے استاد کو بے حد عزت و احترام عطا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بحیثیت معلم بیان کی ہے۔ خود رسالت مآب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اسلام میں استاد کا مقام و مرتبہ بہت ہی اعلیٰ و رفیع ہے۔ استاد کو معلم و مربی ہونے کی وجہ سے اسلام نے روحانی باپ کا درجہ عطا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے لیے بمنزلہ والد ہوں، تمہیں تعلیم دیتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی اسلامی مملکت کے خلیفہ ہونے کے باوجود آپ کے دل میں کوئی حسرت باقی ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کاش میں ایک معلم ہوتا۔ استاد کی ذات بنی نوع انسان کے لیے بے شک عظیم اور محسن ہے۔ باب العلم خلیفہ چہارم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول استاد کی عظمت کی غمازی کرتا ہے۔ جس نے مجھے ایک حرف بھی بتایا میں اس کا غلام ہوں، وہ چاہے تو مجھے بیچے آزاد کرے یا غلام بنائے رکھے۔ شاعر مشرق مفکر اسلام علامہ اقبال رحمہ اللہ معلم کی عظمت یوں بیان کرتے ہیں، استاد دراصل قوم کے محافظ ہیں، کیونکہ آئندہ نسلوں کو سنوارنا اور ان کو ملک کی خدمت کے قابل بنانا انہی کے سپرد ہے۔ سب محنتوں سے اعلیٰ درجے کی محنت اور کارگزاریوں میں سب سے زیادہ پیش قیمت کارگزاری ملک کے معلموں کی کارگزاری ہے۔ معلم کا فرض سب فرائض سے زیادہ مشکل اور اہم ہے، کیونکہ تمام قسم کی اخلاقی، تمدنی اور مذہبی نیکیوں کی کلید اس کے ہاتھ میں ہے اور ہر قسم کی ترقی کا سرچشمہ اس کی محنت ہے۔ معاشرے میں جہاں ایک ماں کی آغوش کو بچے کی پہلی درسگاہ قرار دینے کے ساتھ ساتھ ایک مثالی ماں کو 1000 اساتذہ پر فوقیت دی گئی ہے، وہیں ایک استاد کو اپنی ذات میں ساری کائنات کو بچے کے لیے ایک درسگاہ بنانے کی طاقت رکھنے کی وجہ سے روحانی والد کا درجہ دیا گیا ہے۔ باپ بچے کو جہاں اپنی انگلی پکڑ کر چلنا سکھاتا ہے، وہیں استاد بچے کو زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی تلقین کرتا ہے۔ سکندر اعظم سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیوں اپنے استاد کی اس درجہ تعظیم کرتا ہے؟ سکندر اعظم نے کہا کہ اس کے والدین اسے آسمانوں سے زمین پر لے آئے ہیں، جبکہ استاد اس کو زمین سے آسمانوں کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ تدریس کا دیگر شعبہ جات زندگی سے تعلق: زندگی کے تمام پیشہ تدریس کی کھوج سے ہی جنم لیتے ہیں۔ زندگی کا کوئی بھی شعبہ، خواہ عدلیہ، فوج، سیاست، بیوروکریٹ، صحت، ثقافت ہو یا صحافت، یہ تمام ایک استاد کی صلاحیتوں کی عکاسی کرتے ہیں۔ اگر مذکورہ شعبہ جات میں عدل، توازن اور ہم آہنگی پائی جاتی ہے تو یہ سالے اساتذہ کی تعلیمات کا ہی ثمر ہے۔ اگر اساتذہ کی تعلیمات میں کہیں کوئی نقص اور کوئی عنصر خلافت شرافت و انسانیت آ جائے تب وہ معاشرہ رشوت خوری، بدامنی اور نعراج کی منہ بولتی تصویر بن جاتا ہے۔ استاد کو ایک سالے معاشرے کی تعمیر میں کلیدی کردار کی انجام دہی کی وجہ سے معمار قوم کا خطاب عطا کیا گیا ہے۔ استاد معاشرے کی عمدہ اقدار کا امین و نگہبان ہونے کے ساتھ ساتھ ان اقدار کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ اساتذہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں اگر ذرا برابر بھی چوک جائیں تب معاشرے کی بنیادی اکھڑ جاتی ہیں اور معاشرہ حوالیت، نفس پرستی اور مفاد پرستی کی تصویر بن کر جہنم کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ تعلیم انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتی ہے اور انسان کو معاشرے کا ایک فعال اور ایک اہم جزو بننے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ استاد کو افراد سازی
کی فرائض کی ادائیگی کے سبب معاشرے میں اس کا جائز مقام فراہم کیا جانا ضروری ہے۔ معاشرتی خدمات کی ادائیگی کے سبب معاشرہ نہ صرف استاد کو اعلیٰ اور نمایاں مقام فراہم کرے بلکہ اس کے ادب اور احترام کو بھی ہر دم ملحوظ خاطر رکھے۔ ہر معاشرے اور مذہب میں استاد کو ملنے والی اہمیت اساتذہ خود کو ایک رول ماڈل کے طور پر پیش کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سے ان کی عزیز شاگرد حضرت امام یوسف نے پوچھا کہ استاد کیسا ہوتا ہے؟ تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا، استاد جب بچوں کو پڑھا رہا ہو تو غور سے دیکھو، اگر ایسے پڑھا رہا ہو جیسے اپنے بچوں کو پڑھاتا ہے تو استاد ہے، اگر لوگوں کے بچے سمجھ کر پڑھا رہا ہے تو استاد نہ ہے۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے اس قول کی روشنی میں اگر اساتذہ کو پرکھا جائے تو معاشرے میں مادیت پرستی کا غلبہ ہمیں واضح نظر آئے گا۔ استاد معاشرے میں اخلاقی اقدار کو فروغ دینے والا ہوتا ہے، لیکن صد افسوس کہ آج یہ پیشہ اپنی عظمت اور وقار کو تقریباً کھو چکا ہے۔ پیشہ تدریس صرف ایک جاب، نوکری، سکیل، تنخواہ اور ترقی کی حد تک محدود ہو چکا ہے۔ استاد اور شاگرد کا مقدس رشتہ کہیں کھو گیا ہے۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ اس قوم کو عروج اور ترقی نصیب ہوئی ہے جس نے اپنے اساتذہ کی قدر و منزلت کی ہے۔ مشہور پاکستانی ادیب، دانشور، ماہر تعلیم جناب اشفاق احمد صاحب مرحوم جب اٹلی میں اپنی تدریسی خدمات انجام دے رہے تھے تب ٹریفک قانون کی خلاف ورزی کے پاداش میں ان کا چالان کیا گیا۔ اپنی مصروفیت کی وجہ سے جب انہوں نے چالان ادا نہ کیا تب ان کو چالان کی عدم ادائیگی اور عدم حاضری کے سبب عدالت میں پیش کیا گیا۔ جج نے چالان کی ادائیگی میں تاخیر کی وجہ دریافت کی تو اشفاق احمد نے بتایا کہ وہ ایک ٹیچر ہیں اور اپنی تدریسی سرگرمیوں کی وجہ سے چالان کی بروقت ادائیگی سے قاصر رہے۔ جج کو جب یہ پتہ چلا کہ وہ ایک ٹیچر ہیں تب وہ اپنی کرسی سے احتراماً کھڑا ہو گیا اور حیرت و استعجاب سے کہنے لگا، "آ ٹیچر اندہ کو ایک استاد عدالت میں کہتے ہوئے ان کا چالان معاف کر دیا۔ اٹلی میں بھی ہمارے وطن عزیز کی طرح اساتذہ کی تنخواہیں دلکش نہ ہیں، لیکن وہاں آج بھی تمام رتبے، جج، بیوروکریٹ، تاجر، پولیس، سیاستدان وغیرہ سب استاد کے پیچھے یوں چلتے ہیں جیسے ماضی میں غلام اپنے آقاؤں کے پیچھے چلتے تھے۔ استاد کی یہی تعظیم مغربی معاشرے کی عروج کی داستان ہے، وہی مشرقی معاشرے جو اساتذہ کے ادب و احترام کی بنا پر عروج پر تھے، اساتذہ کے ادب و احترام کے اعراض کے سبب تنزل کا شکار دکھائی دیتے ہیں۔ استاد کا مقام مادیت پرستی اور ماہانہ مشاہیرہ سے بالا ہے۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہ لی جائے کہ اساتذہ کی اپنی ضروریات نہ ہیں۔ اساتذہ کے ہاتھوں میں معاشرے کے بناؤ اور بگاڑ کے کلید ہونے کی وجہ سے ان کا مقام نمایاں اور بلند ہوتا ہے۔ معاشرہ استاد کو ایسے نمایاں مقام پر فائز کرتے ہوئے یہ مطالبہ بھی کرتا ہے کہ وہ دنیا کی باقی تمام شعبوں کی طرح اپنے ہاتھ منافع اور مراد کی لالچ میں آلود نہ کرے اور ہماری نئی نسل کو ایک نئی راہ دکھانے میں اپنا اہم کردار ادا کرے۔